السلام علیکم مدد ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 71 تا 76 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا، وہ جو ایمان والوں پر اترا، صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ، شاید وہ پھر جائیں، اور یقین نہ لاؤ مگر اس کا جو تمہارے دین کا پیرو ہوا. تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اس کا کہ کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس. تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے، اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ تجھے ادا کر دے گا، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ اگر ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار
اللہ کو خوش آتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں، اور اللہ نہ ان سے بات کرے، نہ ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کی تفسیر۔ شان نزول: یہود اسلام کی مخالفت میں رات دن نئے نئے مکر کیا کرتے تھے۔ خیبر کے علماء یہود کے 12 شخصوں نے باہمی مشورے سے ایک یہ مکر سوچا کہ ان کی ایک جماعت صبح کو اسلام لے آئے اور شام کو مرتد ہو جائے، اور لوگوں سے کہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو دیکھا تو ثابت ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی موعود نہیں جن کی ہماری کتابوں میں خبر ہے، تاکہ اس حرکت سے مسلمانوں کو دین میں شبہ پیدا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کا یہ راز فاش کر دیا، اور ان کا یہ مکر نہ چل سکا، اور مسلمان پہلے سے خبردار ہو گئے، اور جو اس کے سوا ہے وہ باطل و گمراہی ہے۔ دین و ہدایت اور کتاب و حکمت اور شرف فضیلت روز قیامت یعنی نبوت و رسالت سے مسئلہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جس کسی کو ملتی ہے اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اس میں استحقاق کا دخل نہیں۔ شان نزول: یہ آیت اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئی، اور اس میں ظاہر فرمایا گیا کہ ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، امین اور خائن۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کثیر مال ان کے پاس امانت رکھا جائے تو بے کم و کاست وقت پر ادا کریں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جن کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوکیا سونا امانت رکھا تھا، آپ نے اس کو ویسا ہی ادا کیا۔ اور بعض اہل کتاب میں اتنے بددیانت ہیں کہ تھوڑے پر بھی ان کی نیت بگڑ جاتی ہے، جیسے کہ فخاس بن مازورہ، جس کے پاس کسی نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی، مانگتے وقت اس سے مکر گیا، اور جب ہی دینے والا اس کے پاس سے ہٹے وہ مال امانت ہضم کر جاتا ہے، یعنی غیر کتابیوں کا کہ اس نے اپنی کتابوں میں دوسرے دین والوں کے مال ہضم کر جانے کا حکم دیا ہے، باوجود یہ کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسا حکم نہیں۔ شان نزول: یہ آیت یہود کے احبار اور ان کے رؤساء ابو رافع و کنانہ بن ابی الحقیق اور کعب بن اشرف وئی بن اختب کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا وہ عہد چھپایا تھا جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق ان سے توریت میں لیا گیا۔ انہوں نے اس کو بدل دیا، اور بجائے اس کے اپنے ہاتھوں سے کچھ کا کچھ لکھ دیا، اور جھوٹی قسم کھائی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اپنی جماعت کے جاہلوں سے رشوتیں اور زر حاصل کرنے کے لیے کیا۔ یہاں تک کہ اس کے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے صدقے، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے جو ہم نے تلاوت فرمائی ہے، اور جو کلام مقدس ہمارے پاس موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام معزز ناظرین کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام معزز ناظرین کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے جو میرا یہ چینل ہے اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ کام جو ہے یہ فی سبیل اللہ کرنا ہے، صدقہ جاریہ کے طور پہ کرنا ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ جو ہے یہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے سلسلے میں یہ اس آخری امت کے اوپر، ہر فرد کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اس پیغام کو پھیلائیں، تو یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ رہے گا، ان کو اس کا دن قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دوستوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے اپنے تمام معزز ناظرین کے ساتھ میں یہ ضرور آپ سے استدعا کروں گا کہ اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو ضرور اس کے متعلق آگاہ کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم تمام مرحومین کے لیے ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے غائب کے خزانوں سے ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔